إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد سب سے پہلے میں ان احباب کا اور شیخین کا جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے بہت ہی پرمز خطاب فرمایا ہے، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت دور دراز کا سفر کر کے آپ تشریف لائے اور آپ دونوں حضرات نے اس بزم کو رونق بخشی۔ آپ کی کاوشوں کوششوں سے اللہ کا یہ گھر تعمیر ہوا۔ اس کے بعد اس بستی کے تمام احباب، خصوصاً اس مسجد کے روح رواں برادر عزیز حافظ محمد آصف صاحب، ان کے والد گرامی حافظ جمیل صاحب، ان کے والد گرامی جو بزرگ ہیں بیٹھے یہاں پہ، اور حافظ جمیل صاحب اور دیگر احباب جن کا نام میں نہیں جانتا ہوں، ان کی کوششیں کاوشیں یقیناً لائق قدر ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں حاضری پر میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ موضوع جیسا کہ حافظ صاحب نے ابھی بتایا آپ کو، حسن اخلاق ہے۔ دیکھیے، حسن اخلاق کا بیان اور مسلمان کے سامنے بڑا عجیب لگتا ہے نا، اس لیے کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں اور جس نبی کی امت میں ہیں، اس نبی محترم کا فرمان ہی ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ وفی روایت مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی، عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد کیا تھا کہ جو اخلاق عالیہ ہیں، اخلاق فاضلہ ہیں، عمدہ اخلاق ہیں، وہ مکمل ہو جائے، ان کی تکمیل ہو جائے۔ اس سے اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اچھے اخلاق پہلے بھی تھے اور پہلے کے لوگ بھی اچھے اخلاق والے تھے، تمام نبیوں کے ماننے والے، لیکن جس طرح سے دین اسلام تمام لوگوں کا دین تھا اور اس کی تکمیل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کی امت پہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا نا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی، اور بحیثیت دین میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ اسلام سب کا مذہب ہے،
اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ یہودی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ لو انزلت هذه الآیت لو انزلت علینا هذه الآیت، اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن بنا دیتے، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، جشن کا دن بنا دیتے، عید کا دن بنا دیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میاں یہ آیت کریمہ تو آلریڈی عید کے دن نازل ہوئی، جمعہ کا مبارک دن تھا، عرفہ کا میدان تھا، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، اس موقع پہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی وہ حسرت کرتے ہوئے کہتا ہے یہودی، کیوں؟ اس لیے کہ ان پر دین کی تکمیل اللہ نے نہیں کی، اسلام کو ان پر مکمل نہیں کیا۔ یہ شرف، یہ اعزاز، یہ رتبہ، یہ مرتبہ اللہ نے کس کو عطا فرمایا؟ ہمیں اور آپ کو، امت محمدیہ کو۔ اسی طرح سے عمدہ اخلاق پہلے بھی تھے، لیکن ان کی تکمیل اللہ نے کس پر کی؟ اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ اور مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، اسلام پورا کا پورا عمدہ اخلاق۔ وہ حدیث آتی ہے جس میں ایک صحابی رسول نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قرآن تم نے نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھو، کان خلقہ القرآن۔ آپ کے اخلاق کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو۔ قرآن، آپ کا اخلاق قرآن کا پردو تھا، قرآن کی عملی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق میں پیش فرماتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے تو کیا فرمایا؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے ایک عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اور کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام عیوب سے منزہ اور پاک کر دیا تھا، تو آپ سے عمدہ اخلاق کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ سے بہترین اخلاق کس کا ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدگوئی نہیں کرتے تھے، آپ بد زبان نہیں تھے۔ وَكَانَ يَقُولُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ جس دین میں یہ تعلیم موجود ہو، اس دین کے ماننے والوں کے سامنے اخلاق پر تقریر کی جائے تو عجیب لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری کل پہچان ہی یہی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نشست و برخاست، انداز گفتگو، طرز گفتگو، معاملات، یہ جتنی چیزیں ہیں سب اسلامی تعلیمات کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ اخلاق صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے مسکرا کے بات کر لیں، نہیں، اخلاق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، توحید سے لے کر کے، رسالت سے لے کر کے، اور جتنے اعمال ہو سکتے ہیں، دیانت ہے، امانت ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے۔ جبھی نماز میں اتنی عمدہ تقریرات سے بات فرما رہے تھے، یہ ساری چیزیں بھی اخلاق میں داخل ہیں۔ ہم اللہ کے حضور کس طرح سے پیش ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو کس طرح فالو کر رہے ہیں، اس پر کس طرح عمل کر رہے ہیں۔ وہ رسول گرامی جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی پوری زندگی بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل۔ تو ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم نے آپ کے اخلاق حسنہ کو پڑھا، آپ کی عادات کو، آپ کے اخبار کو پڑھا، اب ہم اس کو عملی جامہ جب پہنائیں گے تو سب سے اچھے سمجھے جائیں گے، آج بھی معاشرے میں سب سے اچھا سمجھا جائے گا۔ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے، خلق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عادت، پختہ عادت کسی کی ہو جائے جو کسی وجہ سے بھی نہ ہٹے، عادت، اس کو خلق کہتے ہیں۔ ایک ہے خلق،
ایک ہے خلق. خلق خا پہ کیا ہے؟ زبر ہے. خلق خا پہ کیا ہے؟ پیش ہے. مادہ دونوں کا ایک ہے، خا لام قاف. اب فرق کیا ہے؟ خلق کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو، اور خلق کہتے ہیں باطنی شکل و صورت کو. اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت. کیا فرماتے تھے؟ اللہم احسنت خلقی، اے اللہ تو نے میری ظاہری شکل و صورت کو بڑا عمدہ بنایا ہے، بڑا اچھا بنایا ہے. فحسن خلقی، تو میرے اندر کو بھی اچھا کر دے، میرے اخلاق کو بھی عمدہ ہے. یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے. یہ دعا ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے. ہاں، اس تعلق سے روایت ضعیف آتی ہے جو آئینہ دیکھتے وقت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ روایت صحیح ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے. اب معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس طرح کی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے. تو اخلاق خلق کی جمع ہے. اندر ہمارا درست ہو گیا تو انشاءاللہ اس سے کیا ہے؟ ظاہر بھی اجلا ہو جائے گا. ایک آدمی شکل و شباہت تک بہت ہی عمدہ ہو، بڑا خوبصورت ہو، لیکن اگر اندر اس کا خوبصورت نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی نظر میں دو کوڑی کا بھی وہ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور معاشرے اور سماج میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو انسان کی سیرت کو دیکھتا ہے، اس کی صورت کو نہیں. یہ جو سیرت ہے یہی تو اخلاق ہے. اب اس کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ اخلاق ہمارے عمدہ کب ہوں گے؟ جب ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنائیں گے، تقویٰ اور طہارت اپنائیں گے. تقویٰ کی زندگی سمجھ رہے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز دل میں کھٹک جائے اس سے بچ جاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچا لو. تو گناہ سے بچ کے یہی تقویٰ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نیکی اور گناہ کیا اللہ کے رسول؟ آپ نے جو جواب دیا، یقیناً وہ جواب ہم اپنے دل و دماغ میں اتار لیں تو یقیناً ہمارے اخلاق درست ہو جائیں گے، نیکیوں کے ہم رسیہ بن جائیں گے، گناہوں سے دور ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا البر حسن الخلق. نیکی کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، تو نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق، یہ نیکی ہے. نیکی کی تعریف پوچھی ایک صحابی رسول نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کیا فرمائی؟ یہ تعریف نہیں فرمائی کہ تم تہجد گزار بن جاؤ، یہ بن جاؤ، وہ بن جاؤ تو نیک کہلاؤ گے. یہ نیکی بے شک یہ ساری چیزیں نیکی ہیں. یہ تو فرائض میں داخل ہے. نماز تہجد بے شک نفلی ہمارے لیے ہے، لیکن فرض نماز تو ضروری ہے نا. رمضان میں روزے بھی فرض ہیں، تو جو فرائض ہیں ان کا اہتمام، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیکی کی تعریف، وہ صحابی رسول تھے، نماز روزے کے پابند تھے، انہوں نے جب نیکی کی تعریف پوچھی تو آپ نے کیا فرمایا؟ البر حسن الخلق. نیکی عمدہ اخلاق، اچھا اخلاق، یہ نیکی ہے. اور گناہ کے بارے میں پوچھا آپ نے کہ والاسم ما حاک فی الصدر. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس. اور تمہیں یہ ناپسند ہو کہ لوگ اس پر کہیں آگاہ نہ ہو جائیں، مطلع نہ ہو جائیں جو میں عمل کر رہا ہوں، کسی کو پتہ نہ چل جائے. یہ گناہ ہے. آدمی وہ عمل کرے کہ جس سے اس کے دل میں کھٹک پیدا ہو اور اس کو یہ چیز ناپسند ہو، کوئی دوسرا اس سے آگاہ نہ ہو جائے، کسی اور کو پتہ نہ چل جائے جو میں کر رہا ہوں. یہ گناہ ہے. ظاہر ہے آدمی گناہ کرے گا تو چھپ کے کرتا ہے نا، کوئی دیکھ نہ لے، اور دل میں کھٹک بھی رہتی ہے، کوئی دیکھ نہ لے. اس موقع پہ ایک واقعہ یاد آتا ہے. دیکھیے تقویٰ کی زندگی کسے کہتے ہیں. اور آدمی عمدہ اخلاق کا نمونہ جب پیش کرتا ہے تو اس کی زندگی اللہ رب العزت کس طرح سے عمدہ بنا دیتے ہیں. شیخ علی طنطاوی انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا
دمشق کی مسجد جس کو مسجد توبہ کہتے ہیں، مسجد توبہ، اس میں ایک شیخ کا حلقے درس ہے، جیسے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے شاگرد آتے تھے، ان سے درس لیتے تھے۔ ایک ان میں شاگرد ایسے انتہائی غریب، انتہائی مفلس، ایک طالب علم انتہائی نادار، ایک وقت وہ آیا ان کی طالب علمانہ زندگی میں کہ 2 دن سے فاقہ ہے، 2 دن سے فاقہ ہے، بھوک سے جاں بلب ہے، کہتے ہیں قریب تھا کہ میں مر جاؤں، کنت علی وشک الموت، موت کے میں قریب تھا۔ اور یہ مسئلہ تقریباً سب کو معلوم ہے کہ آدمی جب موت کے قریب ہو جائے تو حرام چیز بھی وقتی طور پر اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، جب اضطراری کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو عزیمت والے ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے اس سے، جو قرآن میں ہے الا مستورتم، اگر مستر ہو گئے تو اضطراری کیفیت ہے، جان بچانی ہے تو مردار بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنے سے جان بچ جائے، یہ نہیں کہ پورا مرغا حساب کر دیا، پورا مرا ہوا بکرا حساب کر دیا، ایسا نہیں ہے، بچے سے کیسے جان بچ جائے۔ انہوں نے کیا کیا، گھر مسجد سے بہت سے گھر ملے ہوئے تھے، دیواریں ایک دوسرے سے گھروں کی ملی ہوئی تھی، وہ مسجد کی چھت پہ گئے، اس کی چھت سے دوسری چھت پہ گئے، تیسری چھت پہ گئے، سارے گھر بند ملے، ایک گھر ان کو کھلا ہوا ملا، اتر گئے، کھانے کی تلاش میں۔ گویا ارادہ کس کا تھا کہ چوری ہی سے مل جائے، جان بچا لے۔ ایک گھر سے خوشبو آ رہی تھی پکوان کی، بھینی بھینی خوشبو کھانے کی، اترے تو دیکھا ایک ہانڈی ہے، ڈھکن اس پہ ہے، جب الٹا تو وہ خوشبو کس کی تھی، بیگن، بھرا ہوا بیگن تھا اس میں، اس کی خوشبو تھی۔ بیگن اٹھایا اور جیسے ہی کاٹا فوراً تقویٰ دیتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، فوراً وہ رکھ دیا اسی برتن میں بیگن کو، اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس چلے، پیٹ میں نہیں اتارا اسے۔ تقویٰ یہی تو ہے، کھٹک محسوس ہوئی، یہ کیا، اور یہ اخلاق نہیں۔ وہ آئے، تھوڑی دیر گزری تھی، ایک خاتون آتی ہے پردے میں، ان کے چچا ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بزرگ بیمار چچا، فقیر بیمار نہیں بزرگ تھے، کہتے ہیں میرے شوہر میرے خاوند کی وفات ہو گئی بہت پہلے، اب میں پوری زندگی کیسے کاٹوں، خطرہ ہے اوباشوں کا، بدماشوں کا، کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے، اس لیے میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میرے چچا ہیں، میرے شوہر نے گھر چھوڑا ہے، اچھی خاصی جائیداد چھوڑی ہے، جو مجھ سے شادی کرے گا وہ گھر بھی اس کا ہے اور میری جائیداد بھی اس کی ہے۔ شیخ نے نظر ڈالی تو اسی طالب علم پر نظر گئی جو ابھی بھوک سے جاں بلب تھے، کہیں ادھر آؤ، کہیں بتاؤ شادی ہو چکی ہے؟ کہا نہیں، شادی نہیں ہوئی ہے۔ کہا شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا مجھ سے کون کرے گا، میرے پاس اتنی بھی رقم نہیں ہے کہ میں ایک چپاتی خرید سکوں، چپاتی جانے روٹی، چپاتی خرید سکوں، اتنی بھی رقم نہیں ہے۔ کہنے لگے اگر خواہش مند ہو تو یہ خاتون ہے، ان سے شادی کر لو۔ کہا تو شادی، مہر دیا شیخ نے ان کا، وہی 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا اور رخصت کر دیا مسجد سے، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا اسی گھر میں، دیکھیں گھر وہی تھا جس گھر میں گھسے، جب دیکھنے کرے یہ تو وہی گھر ہے۔ بیگم نے پوچھا آپ کو بھوک لگی ہوگی تو پہلے کھانا۔ جب اس نے برتن کا ڈھکن کھولا تو وہ بیگن کچھ کٹا ہوا تھا، دھات تو لگا تھا نا، نکال دیا تھا۔ کہا گھر میں کون گھسا؟ یہ سنا وہ طالب علم رونے لگے زار و قطار۔ پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ میں بھوک سے ایک دم جاں بلب تھا، لگتا تھا مر جاؤں گا، میری موت آ جائے گی، تو میں نے ایسا ایسا کیا۔ پھر ایک خوف طاری ہوا میرے دل میں کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ خاتون نیک تھی، اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا عمدہ صلاح دیا،
وہ کھانا بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا، اور جو تم نے تقوی اپنایا، ایک عمدہ اخلاق پیش کیا، امانت داری تم نے دکھلائی، امانت ہے نا یہ، وہ جو تم نے دکھلائی اس کی پاداش میں، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے کھانا بھی دیا، گھر بھی دیا، اور انتہائی خوبصورت خاتون تھی، اور وہ جیسی خوبصورت بیوی اللہ نے تمہیں عطا کی۔ تو اللہ یقین مانیے امانت بھی یہ اخلاق میں سے، عمدہ اخلاق میں سے ہے، تقویٰ بھی۔ اگر اس پر کوئی آ جائے دنیا میں اللہ بدلا دیتے ہیں، دنیا میں۔ شیخ علی طنطاوی کہتے ہیں میں ان اشخاص کو جانتا ہوں اچھی طرح سے، اور یہ سچا واقعہ ہے۔ آج امانتوں کا حال یہ ہے، اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں، کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے تو یہ گارنٹی نہیں ہے اسی شکل میں مل جائے، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ آج اخلاق کے سلسلے میں مسلمان سب سے زیادہ بدنام ہے، بدخلقی میں سب سے زیادہ۔ ایک زمانہ تھا میرے بھائیوں، پہلے لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر کے مسلمان ہوتے تھے، وہ ہمارے اسلاف کے چہرے پڑھتے تھے، ان کی سیرت دیکھتے تھے، ان کے اخلاق، ان کی عادات و اطوار دیکھتے تھے، تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کا دین کتنا اچھا ہوگا، جس دین کو یہ ماننے والے ہیں۔ نقد دل ہار بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی نشر و اشاعت کی، کتنے لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے ہیں۔ واقعات بیان کرنے پہ آئے تو کوئی رات ختم ہو جائے گی۔ یہودی کے قرض کا واقعہ سبھی جانتے ہیں، کس طرح سے بدخلقی سے پیش آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم مزاجی دکھلائی تھی۔ یہ جو اخلاق ہے نا، عمدہ اخلاق، یہ دلوں کو جیت لیتا ہے۔ آدمی اگر اچھا اخلاق پیش کرے تو کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے وہ مجبور ہوگا کہ میں تو اس کے بارے میں بڑا غلط خیال رکھتا تھا، اور یہ اس طرح سے عمدہ اخلاق سے پیش آ رہا ہے۔ آپ نے یہ بارہا شعر سنا ہوگا کہ مارا، اس کا ایک مصرع ہے، مارا تو پھر اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اخلاق کی تلوار لوہے کی نہیں، یہ جو ہے نا یہ دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ اور جب ہم عمدہ اخلاق پیش کریں گے تو اگلا آدمی مجبور ہوگا کہ وہ ہمارے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، اور اس کی ابتدا جانتے کس سے ہوتی ہے؟ ہمارے دین نے تو ایسا نسخہ کیمیا دیا ہے جو کہیں نہیں موجود ہے۔ لوگ گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ آفٹر نون کہتے ہیں، صبح پربھات کہتے ہیں، گڈ نائٹ کہتے ہیں۔ تمہاری صبح اچھی ہو، تمہاری شام اچھی ہو، تمہارا دوپہر اچھا ہو، تمہاری دوپہر اچھی ہو۔ ہمارے دین نے کیا سکھلایا، ہمارے نبی نے کیا سکھلایا کہ جب ہم کسی سے ملے تو کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلا کیا جواب دے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا دینا، دعا السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اور یہ سلامتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس سے بڑی دعا اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں ہمارا کوئی بھائی اگر سلامتی کی دعا دے رہا ہے، وہ ہمارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ لمحے کے لیے سوچئے کہ ہمارا جو بھائی ہمیں سلامتی کی دعا دے رہا ہے وہ ہمارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہمارے بھائی نے کہا ہمیں السلام علیکم، ساتھ کیا کرا؟ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اور جس کا صاحبان اللہ کی رحمت بن جائے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے، اس کے نصیبے کا کیا کہنا؟ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو اسی بات کی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کل کائنات ہماری یہی ہے، پوری پونجی ہماری یہی ہے، ہمارے ایمان کا ماحصل ہی یہی ہے
کہ ہمارے تقوی، ہماری طہارت، ہمارے تدین کا ماحصل یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں، اور جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس کی بخشش میں نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نہیں ہو سکتی۔ ہم چاہیں کہ اپنے عمل سے بخشے جائیں، نہیں، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی یہ ہمارے اعمال بھی کام نہیں آئے۔ تو ہمارا بھائی کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، تمہارے پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو۔ ہمارا دشمن ہے۔ اب ہم جواب دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مزید دعا ہے کہ تمہارے اوپر میرے بھائی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو اور برکتیں نازل ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ کوئی دھرم، کوئی مذہب کیا ہے، موازنہ کر کے دیکھ لیجیے، یہ چیز نہیں ملے گی کہیں بھی کہ ملاقات کے وقت اس طرح سے دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ یہی اخلاق، عمدہ اخلاق کی ابتدا یہی سے ہو جاتی ہے۔ اس آدمی کو لوگ بدخلق کہتے ہیں کہ جو سرے راہ ملے اپنے بھائی سے اور ایسے ہی منہ پھیر کے چلا جائے اور سلام کا بھی روادار نہ ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ سلام کا بھی روادار نہ ہو۔ یہی سے پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے اخلاق والے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم مسلمان بھائی کو اپنے سلام کریں گے اور سلام کا جواب دیں گے۔ اب غیروں سے ملے تو اگر وہ پہل کر رہا ہے وعلیکم کہیں یا کم سے کم آداب۔ یہ جو رواج ہے نا، یہ ہمارے ہاں ایک دوسرے کے تعلق سے جو ہم مظاہرہ کرتے ہیں اخلاق کا، یہ منع شریعت میں نہیں ہے۔ آج جو دوسرے لوگ ہم سے دور ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خول میں بند کر لیا ہے۔ اچھا، اپنے آپ کو خول میں ہم نے بند کر لیا تو دین کی دعوت ہم کس کو دیں گے؟ ہم اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کے پاس جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر اس نے ہمارے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے تو ہم بدخلقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو دعوت کس کو دیں گے؟ امت دو طرح کی ہے نا، ایک امت اجابت، ہم لوگ جنہوں نے اللہ کے وسلم کی دعوت کو قبول کیا، امت اجابت کہتے ہیں، مومن مسلمان۔ ایک ہے امت دعوت، وہ بھی آپ کی امت میں ہے، یہ ہے کہ ان کو دعوت دی جانی چاہیے۔ اور دعوت کیا ہے؟ ہم عمدہ اخلاق سے پیش کریں، ہے کہ نہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت، اچھے بات سے دعوت دیں اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اور کبھی جدال کی نوبت آ جائے تو فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال ایسا کہ عمدہ ہو۔ یہ ممبر ہے، ہمارے حافظ صاحب خطبہ دیتے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، یقین جاری ہے، محنت کر کے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور فوراً بولنا شروع کر دیا۔ ہمیں اپنے اماموں کی، اپنے مؤذن کی قدر کرنی چاہیے، بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آج سب سے زیادہ بدخلقی کا مظاہرہ کہاں ہوتا ہے؟ مساجد میں ہوتا ہے، جانتے ہیں؟ بعض مساجد میں تو بچوں کے آنے پر ہم لوگوں نے پابندی لگا رکھی کہ بچے نہیں آئیں گے، بڑا شور کرتے ہیں۔ وہ بچہ جو 7 سال کا ہو گیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو مارو۔ بچہ ہمارا آپ کا نماز کہاں سیکھے گا؟ مسجد میں آ کر کے۔ 7 سال کا بچہ ہے، اور بچے تو بچے ہوتے ہیں، ہمیں برداشت کرنا ہے۔ وہ اب ایک تو ہوتا ہے سب سے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، بڑے لوگ آئے، ایک صف مکمل ہو گئی، ایسا لوگ نہیں کرتے ہیں کہ پیچھے بچوں کھڑا کر دیں، یعنی 4-5 صف چھوڑ کے وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اب اتنی دور ہم نے کھڑا کر دیا ایک بیگھے کے فاصلے پہ، ان کو اگر بڑی مسجد ہے تو بچے جب تنہا ہے تو ادھر تو کوئی مارے گے، مشق کریں گے، شرارت کریں گے، بچپنا ہے ان کا۔ اور اگر وہی بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو، اپنے بھائی بڑے کے ساتھ کھڑا ہو، اپنے چچا کے ساتھ کھڑا ہو، کسی بزرگ کے ساتھ کھڑا ہو، تو شرارت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اب بات میں ہوتا بھگوان کو مسجد سے،
یقین جانیے یہ جو ہمارا رویہ ہے اور جو اخلاق ہے ہمارے بزرگوں کا، مسجدوں سے آج بچوں کو بھگا رہے ہیں، کل مسجدیں ترسیں کہ اللہ نہ کرے نمازیوں کی عادت پڑتی ہے بچپنے میں نا، کہتے ہیں خشت اول چون ہد میں مار کر تا سریا امیر اب دیوار کر، پہلی عید اگر نعمات ٹیڑھی رکھ دے تو سریا تک دیوار جائے گی، ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بچپنا جو ہوتا ہے نا، یہی تربیت کا پہلا مرحلہ ہے بچوں کا۔ تو ہم نماز کی تربیت مسجد میں دیں گے نا، ہاں بچے شرارت کریں گے تو ان کو آپ سمجھائیے نا، بیٹے یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ارے گھروں میں ہم لوگ جب بچے تھے، اگر کھانا گر جاتا تھا تو مائیں کہتی تھی نا کہ گراؤ نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ پلکوں سے اٹھوائیں گے، تو ڈر جاتے تھے کہ پلک سے کیسے کھانا اٹھائیں گے۔ بھلے ان کی بات صحیح ہو نہ ہو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کا خوف دلاتی تھی مائیں نا، اور آج بھی ہو سکتا دلاتی ہوں کہ پلکوں سے اللہ اٹھوائیں گے۔ تو یہ بچپن سے اللہ کا خوف بچے کے دل میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو بچپن ہی سے بچے اگر نمازی بنیں گے تو ان کی عادت بن جائے گی، اور نماز عمدہ اخلاق کا مظاہرہ نماز سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور اخلاق خلق عادت ہی کو تو کہتے ہیں، پختہ عادت، یہ پختہ عادت ان کی بن جائے گی۔ کوئی ڈنڈا لے کے بھگائے گا مسجد سے تو بھی نہیں نماز چھوڑیں گے، ایک مسجد سے بھگائے جائیں گے دوسری مسجد آباد کر لیں گے نماز سے۔ تو یہ رویہ جو ہمارا آج مساجد میں ہمارے بزرگوں کا ہے یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، 6-7 سال کے کسی نے پڑھی، ان کا قبیلہ جب حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے، مسلمان ہوتے ہیں، تو اقرا کتاب اللہ جو قرآن کا سب سے زیادہ قاری و بڑا نا، بھی نماز ہوتی ہے تو ہم لوگ عالم بے شک ہیں لیکن حافظ صاحب کو آگے کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو قرآن مکمل یاد ہے، مکمل نہیں یاد ہے، چند صورتیں یاد ہیں۔ تو پہلا حق حافظ قرآن کا، وہ امامت کریں گے۔ تو کہنے لگے کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کسی کو یاد ہی نہیں تھا، چونکہ میں بکریاں چراتا تھا، جانور چگاتا تھا، اور صحابہ کرام گزرتے تھے سواریوں پہ اور قرآن پڑھتے جاتے تو ان کو سن کر کے میں نے کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں یاد کر لی تھی۔ تو مجھے لوگوں نے اپنا امام بنا دیا۔ عمر کیا تھی؟ 6 یا 7 سال، اور قوم کی امامت فرما رہے۔ ایک مرتبہ خواتین نے کہا، اس سے پتہ چلتا ہے عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی نماز پڑھنے، کہا اپنے ایک ہی قمیص تھی، کہہ رہے میں جب سجدے میں جاتا تو یہ ظاہر ہے کہ پریل وغیرہ نظر آتی، تو عورتوں نے کہا کہ ارے اپنے یہ جو تمہارا امام ہے اس کی شرمگاہ کو تو ڈھک دو۔ تو کہنے لگے مجھے مکمل لباس جب قوم نے سلا کے دیا بہت خوش میں ہوا، بہت خوش ہوا، اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ملی جتنی خوشی وہ مکمل لباس پہن کر کے ہوئی، جیسے آج ہمارا لباس کرتا پاجامہ مکمل ہے۔ تو میرے بھائی یہاں بھی اخلاق برتنا چاہیے، اور مسجد میں اگر ہم اخلاق نہیں دکھائیں گے تو کہاں دکھائیں گے؟ امام بیچارے، امام ہوتا کس لیے ہے؟ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، ہے کہ نہیں؟ رکوع میں جائے رکوع میں جاؤ، سجدے میں جائے سجدے میں جاؤ، رکوع سے سر اٹھائے تو رکوع سے سر اٹھاؤ، سجدے سے پوری نماز آپ نے بتائی۔ کس کی ہمیں پیروی کرنا ہے؟ اپنے امام صاحب کی، ان سے پہلے نہیں اٹھ سکتے، ان سے پہلے ہم نہیں اٹھ سکتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے اس کا سر اللہ تعالیٰ گدھے گا۔ کس کا سر؟ تحفۃ العوضی میں علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے۔ دیکھیے کبھی بھی حدیث کا کوئی قرآن آزمانا نہیں چاہیے، یہ لاؤ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کو آزمایا کہ جو امام سے پہلے سر اٹھا لے اس کا سر اللہ تعالیٰ کس میں بدل دیتے ہیں؟ گدھے کے سر سے بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں گدھے کا سر ہوتا ہے۔ وہ پردہ ڈال کر کے حدیث کا درس دیتے تھے طلبہ کو، شاگردوں کو، اپنے چہرے پہ پردہ پڑا ہوا ہے، سب پریشان کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ بہت جب بسط ہوئے ان کے شاگرد کی حضرت بتائیے آخر پردہ ڈال کے آپ کیوں؟ اچھے خاصے عالم تھے، انہوں نے کہا ارے لیکن جب بہت اصرار کیا انہوں نے پھر حدیث سنائی اور کہا میں نے اس کو آزمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی۔ اب آخر تو اللہ سزا نہیں دیں گے نا، یہاں ہو گیا۔ تو امام کا بڑا مقام ہے، امام کا بڑا مرتبہ ہے، امام سے پہلے ہم سر بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بھی اخلاق ہے، یہ نماز کے اخلاق میں سے کہ امام سے پہلے کوئی عمل ہم نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ امام صاحب اگر 2 منٹ لیٹ ہو گئے، 1 منٹ ہو گئے، مقتدی
सब सर पे उठा लेते हैं, आसमान तो छत के ऊपर है ना, वरना आसमान भी उठा ले। अरे आप इतना लेट हो गए, हो इतनी आखिर से आप ये हो गया और वो हो गया। तो इमाम है मुअज्जिन अतवलुन नास अनाक़न यौमल क़ियामा, इतना बड़ा मर्तबा मुअज्जिन का है, बड़ा मकाम उनका होगा क़यामत, लंबी गर्दनों की होगी, सबसे नुमाया मुअज्जिन होंगे। आज मुअज्जिनों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, अइम्मा के साथ क्या बर्ताव हो रहा है? हम देखिए कितना रहे, 4,000 5,000 रुपए, और लगता ऐसा है कि सर खरीद गुलाम हमारे हैं। जो आता है, अरे साहब लोटा ऐसे रखा हुआ है, उसकी टोटी इधर होनी चाहिए, उधर हो गई है, और ये देखो साहब पानी रिस रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। गलत है ये बदखुल्की है जो अपने मुअज्जिन के साथ कर रहे हैं, अपने इमाम के साथ कर रहे हैं, चाहे भले हम अपनी जेब खास से पैसा क्यों ना देते हो। ये बदखुल्की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बरेली में 14 साल में था, तो बड़ा इदारा है, 23 बीघे में है, वहाँ पहला साल मेरा था, मुझे प्रिंसिपल बनाया गया। मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ी, बड़ी मस्जिद है, काफ़ी बड़ी है, मदरसे की मस्जिद काफ़ी बड़ी। निकल करके सब आ गए, पंखा कुछ चल रहा था मस्जिद में। एक साहब जो मदरसे के रुकन थे, बाद में पता चला, चीखने चिल्लाने लगे। तो मेरा कमरा तो दूसरी मंजिल पे था, मैंने उनको बुलाया, एक बच्चे को भेज करके बुलाओ। हमने कहा साहब क्यों चीख रहे हैं? कहा सदर साहब देखिए, असातिज़ा भी चले आए, तलबा भी चले आए, पंखा चलता रहा, किसी ने पंखा नहीं बंद किया, बिजली खर्च होती है, बिल आता है, ये है वो है। तो हमने कहा आप हैं कौन? नाम बताया उन्होंने, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी नाम नहीं लेता हूँ मैं, अच्छे आदमी थे। तो कहा कि मैं रुकन हूँ इदारे का। हमने कहा आपने पंखा चलते हुए देखा? कहा बेशक देखा। तो हमने कहा इतना करना था कि ऐसे उंगली आप बटन पे रखने से बंद हो जाता। अब इतनी मेहनत से आप चीख रहे हैं गले कि पूरी ताकत से फेफड़ा अपना आप तबाह कर रहे हैं, तो इससे बेहतर था कि उंगली को हरकत दे देते तो पंखा खुद ब खुद बंद हो जाता। तो तब कहा उन्होंने मैं रुक लूं। तो मैंने कहा तो आपकी और जिम्मेदारी बनती थी कि आप जिम्मेदार हैं। तो ये सबका काम है, किसी एक का नहीं। कोई इमाम बनाया जाता है, वो नुमाइंदा होता है हमारा, मौज़िन होता है, वो नुमाइंदा होता है हमारा। हम भी अगर कोई कूड़ा करकट देखें तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उठा करके उसको बाहर कर दें मस्जिद से, ये नहीं कि चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। मेरे भाई चंद बातें अर्ज करना थी, उसने अखलाक में बोले तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, वक्त नहीं है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमें बेहतरीन दीन अता फरमाया है, इस्लाम जैसी नेमत अता फरमाई है, और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी रसूल अता फरमाया है, उम्दा अखलाक का नमूना अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूल वसल्लम की ज़िंदगी में अल्लाह ने हमें बख्शा है। उसी तरह से अल्लाह ताला हमारे अखलाक को संवार दे, हमारी आदात को संवार दे, हमारे अतवार को संवार दे, और जब तक इस दुनिया में जिंदा रखे, हमें ईमान की हालत में जिंदा रखे। अल्लाह हम तेरे आजिज़ उदरे मादा बंदे हैं, गुनहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन मेरे मौला तेरे दर से वाबस्ता हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुस्सों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह तमाम वबाओं बलाओं से हमें महफूज फरमा दे। अल्लाह ये वतन हमारा प्यारा वतन है, इस वतन में हमें अमन अमान की ज़िंदगी अता फरमा, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, हमारी जान माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन हम गुनहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं है। अल्लाह तुझे तेरी तौहीद का वास्ता है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें किताब व सुन्नत पर चलने वाला बना दे। अल्लाह ताला जिन लोगों ने इस मस्जिद की तामीर में, इसको बनाने में हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत में घर तामीर फरमा। अल्लाह रब्ब उनसे तू राज़ी हो जा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट अता फरमा दे। अल्लाह ताला जब तक इस दुनिया में ज़िंदा है, ईमान की हालत में ज़िंदा रहे, हमारा खात्मा हो तो ईमान पे हो। और अल्लाह जिस तरह हम यहाँ इकट्ठा हैं इस मस्जिद में, अल्लाह में तौफीक अता फरमा कि कल क़यामत के दिन हम जन्नत में इसी तरह से इकट्ठा रहे। अल्लाह रब्बुल हमें जो बीमारों को शिफा अता फरमा, जो कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़ को दूर फरमा दे, और हम सब जब दुनिया से जाने लगे तो हमारे लोगों पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जारी हो। आमीन।